معزز سامعین و سامعات، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشیں اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، حمد و ستائش، بزرگی برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب کائنات نے ہمیں اپنے مبارک دن، مبارک ایام یعنی جمعہ کے لیے اپنے گھر میں اکٹھا فرمایا۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں، رب کریم ہماری اس حاضری کو، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ رب کریم ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ رب کریم ہماری گردنوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی نیک آل و اصحاب و ازواج و ذریات و اہل بیت پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و سامعات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فصلت آیت نمبر 36 پڑھی، تلاوت کی۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند بات کہنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم سے دعا کرتا ہوں، رب کریم ہمیں حق بولنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی خطبہ مسنہ کے بعد، اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اے نبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب شیطان کی جانب سے آپ کوئی وسوسہ پائیں، شیطان کی جانب سے جب آپ کوئی وسوسہ پائیں تو کیا کریں؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ طلب کیا کریں، اللہ کی پناہ اختیار کریں، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی پناہ میں آنے کے لیے شیطان کے شر سے بچنے کا جو طریقہ بتایا وہ یہ بتایا کہ آپ اپنے رب کی پناہ میں آئیں، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پائے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ جب بھی شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پاؤ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ اختیار کیا کرو شیطان مردود سے۔ تو اللہ تعالی تمہیں شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے شر سے، شیطان کے حملے سے محفوظ فرمائے گا، کیونکہ کوئی نبی ولی اللہ رب العالمین کی توفیق اور اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر شیطان کے شر سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے ساری انسانیت کو، خصوصاً مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ جب بھی شیطان کی طرف سے، شیطان کی شر اور رحمان کی ناراضگی کا خطرہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، اللہ کی پناہ اختیار کیا کریں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ موضوع بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے۔ آج نہ جانے ہم کون کون سے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، کہاں کہاں پہ ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ کی پناہ اختیار کیا کریں، کیونکہ اللہ کے نبیوں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالحین بندے، اللہ کے متقین بندوں نے اللہ کی پناہ اختیار کی۔ آپ غور کریں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال تک
اللہ کے دین کی تبلیغ کی، بہت تھوڑے سے لوگ اسلام لائے، اکثر آپ کی دعوت کے منکر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیے کہ اس میں مومنین اور صالحین کو سوار کر لیں، ہر چرند، ہر پرند، ہر جاندار کا جوڑا اس میں سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مومنین اور اللہ تعالی نے جو حکم دیا کہ ہر جاندار کا جوڑا اس میں سوار کر لیں، سوار کر لیں۔ کشتی چلی، اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، نیچے سے پانی، اوپر سے پانی۔ بیٹے پر نظر پڑی، بیٹے کی محبت۔ نوح علیہ السلام پکار اٹھے۔ سورہ ہود کو پڑھی، آیت نمبر 45، 46، 47۔ اللہ رب العالمین نے کیا تعلیم دی؟ نوح علیہ السلام پکار اٹھے۔ اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، تو نے کہا تھا میں تیرے اہل کو ہلاک نہیں کروں گا، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے۔ فقال، کہا، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، وان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین۔ اے اللہ، یہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے۔ بیٹے کو کہا آجا سوار ہو جا، سوار نہیں ہوا، کہا میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اسلام نہیں لایا تھا، نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ پانی کا بہاؤ آیا، اس کو لے گیا، وہ ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام اپنے رب کو پکار اٹھے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے جواب دیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان نہیں لایا ہے۔ ایمان والے ہی ایک خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ایک قوم، ایک قبیلے کے لوگ، خونی رشتہ سے زیادہ ایمانی رشتہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، تیرے اوپر تو یہ ایمان ہی نہیں لایا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کیوں نہیں ہے تیرے اہل سے ہے؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے، اس نے حق کو قبول نہیں کیا ہے، اس کا عمل حق کے علاوہ ہے، باطل پرستوں والا عمل ہے، غیر صالح عمل ہے۔ انہ عمل غیر صالح۔ پھر اللہ تعالی نے تنبیہ کی، نوح علیہ السلام کو ڈانٹ لگائی، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح یاد رکھ، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کا سوال مت کیا کر، نہیں تو تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ انی اعیذک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تجھ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، جس چیز کا تجھے علم نہیں تو اس کا سوال مت کیا کر، نہیں تو تو کیا ہو جائے گا؟ جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ ہم لوگ بھی لا علمی میں بہت سارے ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں جس سے رب کی ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے غلطی ہوئی تو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اللہ کی پناہ مانگی۔ ہمیں بھی چاہیے جب بھی شیطان کا کوئی حملہ ہمارے اوپر ہو، شر ہم سمجھے، فوراً اللہ کی پناہ طلب کریں۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ اختیار کرتا ہوں ایسی بات سے جس کا مجھے علم نہیں اور میں نے تجھ سے سوال کر لیا۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے نہ بخشے گا، تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ نبی کی تعلیم، اللہ تعالیٰ نے نبی کو تعلیم دی۔ ہم تو ہر وقت شیطان کے حملے ہمارے اوپر ہوتے رہتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہر حال میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، کیا دعا سکھائی؟ ٹوائلٹ میں جائیں تو کیا پڑھیں؟ ٹوائلٹ میں جائیں، شیطان کا بسیرا وہاں پر رہتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اعوذ باللہ، یہ بخاری کی حدیث تھی، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ناپاک جن اور جنیوں سے۔ میں کس کی پناہ میں آتا ہوں؟ اللہ کی۔ جب اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ تو ہر وقت ہمہ وقت یہ نبیوں کا شیوا رہا، جب بھی غلطی ہوئی، گناہ کیا، فوراً اللہ کی پناہ طلب کی، جب بھی شیطان کا وسوسہ آیا فوراً اللہ کی پناہ طلب کی۔ اب دیکھیں گے اللہ کے نیک لوگوں کا طریقہ کیا رہا۔
حضرت مریم علیہ السلام یہ وہ خاتون ہیں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی. مائیں اور بہنوں کے لیے بہت ہی عبرت اور نصیحت ہے اس واقعے میں. قرآن مجید کو پڑھیے، سورہ مریم کو پڑھیے، آیت نمبر 16 پڑھیے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اللہ کی عبادت کے لیے مشرقی مکان میں آئیں تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین علیہ السلام کو انسانی شکل میں، کس شکل میں؟ انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا. کتنی پاک دامن عورت تھی، لوگوں سے پردہ کیے ہیں، لوگ ان سے پردہ ہو گئے. اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا، وہ فوراً ڈر گئی. یہ انسان کتنی پاک دامن عورت تھی. ہماری مائیں اور بہنیں کے لیے عبرت ہے، اس کے اندر نصیحت ہے. اچانک ایک انسانی شکل کو دیکھا، فوراً ڈر گئی اور فوراً اللہ کی پناہ مانگی. قالت انی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں من کا تجھ سے، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا متقی ہے. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. غیر مرد کو دیکھا، انسان کو دیکھا کہ یہ میرے پاس خلوت میں، تنہائی میں کیوں؟ فوراً یہ شیطانی حملہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھیجا. دیکھیے اللہ کے نیک بندے کیسے گناہ سے ڈرتے ہیں، کیسے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، شیطانی کاموں سے کیسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. فوراً مریم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن میں نقل فرمایا، کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ عمران کی بیوی جب پیٹ سے ہوئی تو انہوں نے نظر مانی کہ میرے بطن سے جو بھی بچہ ہوگا، اے اللہ میں تجھے اسے تیری راہ میں، تیری خدمت کے لیے، تیری راہ میں کے لیے میں وقف کر دوں گی، تیری راہ کے لیے میں اسے وقف کر دوں گی. اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی، بیٹی دی. کہا اللہ تو جانتا ہے تو نے مجھے بیٹی دی ہے، لڑکا ہو لڑکی، لڑکے سے بہتر، یعنی تو جانتا ہے کہ مجھے تو بیٹی ہوئی ہے. میں نے سوچی تھی کہ اگر لڑکا ہوگا تو اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، بیٹی ہے پھر بھی میں اس کو تیری راہ میں وقف کروں گی. لیکن دعا دی، کیا دعا کی؟ اس بیٹی کے لیے دعا کی، اللہ کی پناہ طلب کی. وَإِنِّي أُعِيذُ، یعنی اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطانی مردود سے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب اللہ کی اس نیک بندی نے، مریم علیہ السلام کی والدہ نے مریم علیہ السلام کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کے حملے سے انہیں بچایا. صحیح بخاری کی حدیث، کتاب التفسیر پڑھیے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے ٹھوکا لگاتا ہے اور بچہ رونے لگتا ہے. بچہ کیا ہوتا ہے؟ رونے لگتا ہے، سوائے مریم اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کیونکہ ان کی والدہ نے ان کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی تھی تو ان کو ٹھوکا نہیں لگایا شیطان. باقی جتنے بچے ہوتے ہیں شیطان اس کو کیا ہوتا ہے، اب نیک والدین ہوتے ہیں روتا ہے، چلو ایسے ہی رو رہا ہے. جس کے والدین کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے وہ فوراً لے کر ادھر جاتے ہیں، ادھر باباؤں کے پاس دوڑتے ہیں، وہ تعویذ وہ چیزیں کرنے لگتے ہیں کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے. جہاں شیطانی کام کرنے لگتے ہیں شیطان اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے، اس کا ایمان شیطان ختم کر کے چلا جاتا ہے. مومن ہوتے ہیں اللہ کے واسطے چھوڑ دیتے ہیں. شیطان عاجز پریشان ہو کر، یہ بھٹکنے والا نہیں ہے، یہ پریشان ہونے والا نہیں ہے، اس کا ایمان ڈگمگ، وہ چھوڑ کر عاجز ہو کر چلا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بھی یہ تعلیم دی. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. تو اس کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ شیطانی حملوں سے کیا کرے گا؟ جب اس کے ملنے سے کوئی اولاد ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، شیطان کے شر سے ہم وقت ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہی، جب بھی شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پائیں فوراً اللہ کی پناہ طلب کیا کریں، اللہ کی پناہ طلب کیا کریں. نبیوں کا یہ شیوا رہا. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے لے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
کہ وقت میں ایک شخص دنیاوی لالچ کے چکر میں مال کے چکر میں اپنے سگے چچا کو قتل کر دیتا ہے. اس کا قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو ایک قلعے کے پاس، جو لوگ نیک لوگ تھے وہ اس قلعے میں محفوظ رہا کرتے تھے، اس قلعے کے پاس پھینک دیتا ہے، اور صبح میں روتے دھوتے آ کر قلعے والوں پر الزام لگا دیتا. قتل اس نے خود کیا تھا، لیکن اس لیے کہ چچا کے پاس کوئی نرینہ اولاد بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی ایک، اس سے شادی بھی کر لے، چچا کی بھی پوری دولت کا حاکم بن جائے، اور دوسرے پر الزام ٹھوک کر اس سے بھی اس کی دیت وصول کر لے، تو وہ روتے دھوتے صبح قلعہ والے کے اوپر الزام لگائے، بھائی اس قلعے کے پاس میرے چچا کی لاش ہے، یہی اس کا قاتل ہے. قلعے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، سورہ بقرہ جو نام پر آیا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں یہی گائے کا قصہ بیان ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ پڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ قلعے والے آئے اور سارا ماجرا سنایا کہ دیکھیے یہ شخص جو ہے اپنے چچا کی کہ قتل کا الزام ہم لوگوں پر لگا رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کیجیے، آپ اللہ کے نبی ہیں، کہ اس نے کس نے قتل کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کو کھول دے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اور قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم نے اللہ مجھ سے کہا کہ اللہ سے دعا کرو اس قاتل کا، اس مقتول کا قاتل کون ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. اللہ کا حکم آیا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے کو کیا کرو، ذبح کرو. اب لوگ بنی اسرائیل کے لوگ، اے موسیٰ یہاں تو ہم نے کہا قاتل کا پتہ لائیں، اس میں گائے کا کہاں سے معاملہ آ گیا، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو نبی یعنی شریعت کا کوئی بھی مسئلہ اللہ کی جانب وہ مذاق نہیں ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا پڑھا، اعوذ باللہ پڑھا، اللہ کی پناہ اختیار کی. اعوذ باللہ، میں بھلا تم سے مذاق کروں گا، میں تمہیں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں. ان اکون من الجاہلین، نہیں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، میں تم سے مذاق کیسے کر سکتا ہوں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں تمہارے سامنے حقیقت بیان کر رہا ہوں. وقت اجازت نہیں دے رہا، باتیں اور بھی ہیں. کہنے کا مقصد ہے میرے بھائی، صبح اور شام کے اذکار، جو بھی اگر آپ صبح کے اذکار پڑھ لیں گے، صبح کی جو دعائیں ہیں، شام تک آپ شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں گے. شام کے اذکار پڑھیں گے، صبح تک آپ شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. جو اللہ کی پناہ میں آ جائے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا. سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف کو پڑھیے، کس طریقے سے عزیز مصر کی عورت نے ان کو گناہ پر ابھارا، وہ فوراً اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ کے برہان کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو وہ کلمات سکھائے، انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں. تو کہنے کا مقصد ہے یہ نبیوں کا شیوا رہا، یہ نیک لوگوں کا شیوا رہا، متقین کا شیوا رہا، کہ جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پائیں، اللہ کی ناراضگی کا خطرہ محسوس ہو، فوراً کیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اکثر کیا ہوتا ہے، انسان غصے میں آتا ہے، غصے سے بچنے کا، غصے کو قابو میں کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور غصے میں انسان وہ کام کر جاتا ہے، بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، میں نے غلط کام کر دیا. غصے میں انسان کیا سے کیا کر دیتا ہے، بعد میں اس کو کیا ہوتا ہے، پچھتانا پڑتا ہے. اس لیے غصے کے وقت کی دعا بھی ہے، جب بھی غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. کس کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی شیطان کے حملے سے بچنے کا طریقہ ہے، اس لیے رات میں جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ معوذتین پڑھ لے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فجر کے بعد 3 مرتبہ اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی. ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لے، ہر چیز سے اللہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا. یہاں اللہ سے پناہ، اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں صبح کے پروردگار کی. اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں لوگوں کے رب کی. تو ان دعاؤں کا اہتمام کرے. ہر بیماری، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی، ان دعاؤں کو پڑھا کرتے، ان صورتوں کو پڑھا کرتے. ہمیں بھی چاہیے ہم ان کے اوپر عمل کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ ہمیں شیطان مردود سے محفوظ فرما، اس کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہمیں بچا. اللہ کی ناراضگی بڑی ہے. اللہ اپنی خوشنودی کے والے کام کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما.
تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب شیطانی حملہ ہو، شیطانی عمل ہو یا اس کا خطرہ محسوس ہو، اس کا ورد ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق ہم سب کو اپنی عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو اہل جنت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کو اہل جہنم سے، جہنم والے اعمال سے، اپنی ناراضگی سے، اپنے غضب سے، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، لوگوں کے شر سے، ظالم حکومت کے شر سے رب کریم ہم سب کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔